دیکھیے اب تو بہت سی خبریں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں، بہت سے اور لوگوں نے بھی دے دی ہیں، لیکن یہ 6 اور 7 مئی کی رات انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے ایک انتہائی اہم غیر سیاسی شخصیت عمران خان سے 2 دفعہ ملی، اور اس میں بہت سے گلے شکوے بھی ہوئے، باتیں بھی ہوئیں۔ تو خیر، عمران خان نے کہا کہ اگر پاکستان کے لیے آپ چاہتے ہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے، تو پاکستان کے لیے میری جان حاضر ہے، اور پاکستان کا دفاع میں اولین فرض سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں سیاسی بگوڑوں سے کوئی ملاقات کروں یا کوئی نون لیگ سے مذاکرات کروں تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو خیر اس میں کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا نہیں، میں تو ڈیل نہیں کروں گا، میں تو اس طرح رہا نہیں ہوں گا، میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا۔ پھر انہیں یہ بھی کہا گیا کہ عدالتیں لگوا دیتے ہیں، رات کو لگا دیتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا نہیں، میں نارملی میرے کیس جو ہے میرے وکلا نے بتایا ہے کہ آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں، میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا۔ تو خیر اب وہ ملاقاتوں کی پھر بات ہوئی، تو انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کے وکلا کی، آپ کی پارٹی کے لوگوں کی، آپ کی بہنوں کی ملاقات اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی، اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد ایک انٹرویو 8 تاریخ کو ہوا، چودھری غلام حسین صاحب اور بلاول حسین ہے ان کا، بلاول حسین کا سیاسی لوگ، اس میں نے یہ باتیں کی۔ تو اگلے ہفتے جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پھر میرا انٹرویو کیا، تو میں نے کہا جی یہ بالکل ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور خان صاحب اور ان کے ساتھی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ پھر خیر یہ 15 تاریخ کو زبیر علی خان نے بات کی، پھر 16 کو نجم سیٹھی نے، اور اب بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان کا جیل کے اندر سے یہ ٹویٹ جو جب آیا کہ مودی RSS کا نمائندہ ہے اور مودی خطے کے لیے خطرہ ہے اور ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں۔ پرسوں بھی جو سلمان اکرم راجہ نے بیان دیا وہ یہی تھا کہ ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں۔ کہ بہت سے آثار ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے۔ آپ نون لیگ کے رہنماؤں کی پریشانی دیکھیں، ان کی الجھن دیکھیں، ان کی تڑپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جیسے میاں عباد فاروق رہا ہوئے اور میاں اکرم عثمان لاہور سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ PTI کے جو لوگ رہا ہوتے تھے تو عدالت کے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی گرفتار کرنے کے لیے۔ اب وہ دونوں اپنے گھروں پہ ہیں، استقبالیوں میں جا رہے ہیں، میں شریک ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سمڑیال میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جی وہاں PTI نہ صرف جلسے کر رہی ہے، جلوس کر رہی ہے، نغمے گائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں PTI کا پرچم نظر آیا یا کوئی نعرہ نظر آیا یا کوئی اتنی، اس کو پولیس زیر تعاق کر دیتی تھی، پولیس ان پر پل پڑتی تھی۔ لیکن اب سمڑیال میں ایسا نہیں ہو رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں کوئی MNA نظر آتا تھا نا PTI کا تو پولیس والے اسے دبوچ لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے باہر پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ PTI کے MNAs MPAs سینیٹر وہاں نعرے بازی بھی کرتے ہیں، PTI کے پرچم بھی لہرا رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آج اسلام آباد سے 86 کارکن PTI کے رہا ہوئے ہیں جو 26 نومبر کے واقعات میں جیلوں میں تھے۔ تو آگے چل کر کچھ اور بھی آثار نظر آ جائیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہسپتال میں ہیں، ہسپتال میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے شاہ محمود قریشی بیمار بھی تھے تو ہسپتال ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ تو تبدیلیاں آنے والے دنوں میں اور آپ کو نظر آئیں گی۔ PTI کے لوگ رہنما انشاءاللہ عید سے پہلے
عدالتوں کے ذریعے آئینی اور قانونی راستوں سے رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جب کشیدگی تھی تو عمران خان سے مدد مانگی گئی اس طرح سے کہ آپ سپورٹ کریں، پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پھر اچانک ایکس کھول دیا گیا، اور وہی لوگ جن کو یہ لوگ ہائی کورٹ میں جا کے کہتے تھے کہ جی ہم نے ایکس اس لیے بند کیا کہ وہاں ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ سرگرم ہوتے ہیں اور یہ لوگ پاکستان کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب وہی ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کے مجاہد بن گئے، وہ کی واریئرز بن گئے، اور یہاں تک انہوں نے کام کیا معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے یہاں تک کام کیا صاحب کہ آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر مجبور ہو گئے ان کی تعریف کرنے پہ۔ انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ ہماری یوتھ نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ ادا کیا، ورنہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایک جماعت چھوڑ کے باقیوں کا شکریہ فلاں کا۔ تو ایک تو جنگ کی جو صورتحال تھی اس میں قومی اسمبلی سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں نے تقریریں کی وہ پاکستان کے حوالے سے شاندار تھیں، دفاع پاکستان کے حوالے سے شاندار تھیں۔ تو یہ جو کردار ہے عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا، اس کو ظاہر ہے اداروں میں بہت سراہا گیا ہے۔ جو 70% ہمارا نوجوان ہے جس نے سوشل میڈیا کے محاذ پر دشمن کو لتاڑا، دشمن کو شکست دی، جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا وہ لوگ تو بولے ہی نہیں، وہ تو چپ رہے، مودی کا نام نہیں لیتے تھے، اور جب میچ ختم ہو گیا تو تالیاں بجانے کے لیے نواز شریف صاحب آ گئے۔ اور پھر ایک اور بات ظاہر ہے اداروں کو بری لگی ہے، یہ کہا گیا اسحاق ڈار کی طرف سے، ازما بخاری یا یاد صادق یا اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جی جنگی سارا آپریشن نواز شریف نے ڈیزائن کیا تھا، سارے آپریشن کی نگرانی نواز شریف نے کی، اور نواز شریف کی سربراہی میں آپریشن ہوا اور پاکستان فتح یاب ہوا۔ اب مجھے بتائیے، آپ سمجھدار آدمی ہیں، صحافی ہیں، کہ ایک جنگی آپریشن نواز شریف کیسے ترتیب دے سکتا ہے، کیسے ڈیزائن کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ تو عسکری قیادت نے کیا تھا، تو عسکری اداروں کو بھی اس بات پہ تو حیرت تو ضرور ہوئی ہوگی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، سارا آپریشن عسکری قیادت کی نگرانی میں ہوا، عسکری قیادت نے ڈیزائن کیا، تو وہ بھی ظاہر ہے ایک بات جو ہے وہ محسوس کی گئی کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کریں گے، وہ ابھی بھی ہائی کورٹ کے سامنے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور 31 مئی کو جو حقیقی آزادی ٹائیگرز ہیں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، تو احتجاج سے ان کا حق ہے، حق نہیں ان کو دیا جاتا تھا۔ اب فرق یہ ہے کہ پہلے ان کو احتجاج کا حق ہی نہیں تھا، اب ان کو احتجاج کا حق مل گیا ہے، لہٰذا وہ اپنا حق استعمال کریں گے، وہ عدالتوں میں بھی لڑیں گے، سڑکوں پر بھی لڑیں گے، بالکل احتجاج ان کا حق ہے۔ میرا خیال ہے کوئی چٹھی شٹھی نہیں اب آئے گی کہیں سے، اب عدالتوں کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں کی رہائیاں ہوں گی۔ میں نے سمبڑیال الیکشن کی اسی لیے مثال دی ہے کہ وہ پنجاب میں ہے اور وہاں ریلیاں نکل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جا کے خطاب کر رہے ہیں جلسوں سے، تو ان کو وہ ایسے لوگوں نے بھی خطاب کیا وہاں جو اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے ابھی تک، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، کسی کا گجرانوالہ سے ہوگا، کسی کا لاہور سے ہوگا، لیکن وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے، لیکن جا کے سمبڑیال الیکشن میں انہوں نے ریلیوں سے خطاب کیا، جلسوں سے خطاب کیا۔ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں تھوڑی سی ڈھیل تو دی گئی ہے نا، لیکن یہاں پی ٹی آئی کے 2-4 مخصوص ایم این ایز ہیں جو بڑے وفادار بنے پھرتے ہیں خان صاحب کے، لیکن استعمال کہیں اور سے ہوئے۔ میرے خیال عمران خان ان کو سیاست میں آنے دیں گے، گیم کا ماہر ہے، گیم چینجر ہے، وہ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ جانتا ہے کہ کس طرح ان کا رخ موڑنا ہے۔ کسی پاکستانی اور سیاستدان میں یہ صلاحیت نہیں، جو دماغوں کو موڑنے والی، جو دلوں کے رخ موڑنے، دلوں کے رخ تو خدا موڑتا ہے، لیکن دماغوں کو جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عمران خان پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لفظوں کو ایسی برکت ڈالی ہوئی ہے اس میں
کہ جدھر وہ جو بات کرتا ہے ایک تو اس کی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں، پھر جدھر وہ بات کرتا ہے لوگ ادھر مڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ خاص رحمت ہے۔ وہ دیکھیے جیل میں بھی رہ کے اس نے بہت دفعہ قرآن پاک پڑھا ہے، بہت تفسیر پڑھی ہے۔ جیل کس لیے مفید ہوتی ہے یہ دیکھیں، مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اگر میں جیل نہ جاتا تو میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہ لکھتا۔